صرف اسی بات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ سر سید گمراہ ہو گیا، بہت مخلص تھا، قوم کا خیر خواہ تھا، مگر علم دین اتنا نہیں تھا، جذبہ تھا، بدنیت آدمی نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں انگریزی حکومت نئی آئی تھی، سر ولیم میور بنگال کا گورنر تھا، کمبخت نے کتاب رسول اللہ کی سیرت پر لکھ دی، آج تک چل رہی یورپ۔ اس نے ایسی غلط فہمیاں پھیلائیں، حضور پر وہ دھبے لگائے کہ سر سید کا دل جل۔ اس بیچارے نے تہیہ کر لیا کہ اس کا جواب لکھنا، اس کے لیے وہ سب کچھ اپنا بیچ بات کر انگلینڈ کا، وہاں جا کر کتابیں حاصل کی، اور ایک خط میں لکھتے ہیں ایک ساتھی کو کہ میں سب کچھ بیچ کر فقیر ہو گیا ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کہہ سکوں کہ جب تیری آبرو پر لوگوں نے ہاتھ ڈالا تھا تو احمد فقیر ہو گیا تھا جواب لکھنے۔ جواب بڑا اچھا لکھا، مگر چونکہ علم میں کمی تھی، اس جگہ جان چھڑانے کے لیے غلط راستہ اختیار کر کہ اگر کوئی حدیث ہے تو اس کو کہہ دیا یار ہم نہیں مانتے، برا راستہ بنا دیا، جس سے بعد میں انکار حدیث پیدا ہو گیا۔ یہ معجزے سامنے آئے کیونکہ سائنس کا نیا یہاں تھا چلن۔ لوگ کہتے ہیں کس سے ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے، کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اتنی جلدی آسمانوں سے اکر آئے؟ تو بیچارے مروب ہو گئے، ساری چیزوں کی تعویل کر دی کہ نہیں یہ کچھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اس آگ میں نہیں سچ مچ ڈالے گا، فتنے کی آگ تھی جو اللہ نے غلط کام شروع کر دی۔ جواب دہی میں کمزور طریقہ اختیار کیا، مگر نیت نیک۔ ہاں طریقہ صحیح ہے کہ آپ پہلے اللہ کو منوائیں کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کل شین قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا اس کو اللہ کہتے ہیں، پھر سوال سارے ختم ہو جاتے۔ بنیاد پر سر سید پہ کفر کا فتویٰ لگا۔ اس کے عقائد یہ جو اس کی ترجمہ قرآن میں موجود ہے، وہ کہتا ہے شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کے برے خیالات شیطان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی اس لیے کہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں کہ آسمانوں کو چیر کر پھاڑ کر معراج پر چلا جائے۔ وہ کہتا تھا چاند کے جو ٹکڑوں کا معجزہ یہ جھوٹ اور لنترانی ہے، مولویوں نے عوام کو صرف متاثر کرنے کے لیے اور واہوائی لوٹنے کے لیے باتیں گڑھ رکھی ہے کہ اردو نے چاند کے ٹکڑے کیے۔ تو ان چیزوں کا وہ معاذ اللہ انکار کرتا تھا، معجزے کا، فرشتوں کا انکار کرتا تھا، جنت اور دوزخ کا منکر تھا، کہا جنت دوزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس پر حکم کفر لگایا گیا۔ اور سر سید کی ایک کتاب میرے پاس ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ وہ ہے یا نہیں، مہاراشٹر میں BA کے اندر سیکنڈ ایئر میں کورس میں شامل ہے اردو لٹریچر کے اندر، اس کا نام ہے مضامین سر سید۔ اس کے اندر اس کا ایک مضمون ہے، کہتا ہے کہ ہمارا کفر بھی اتنا اعلیٰ درجے کا کفر ہے، لوگ حرم و مکہ جا کے کفر کا فتویٰ لائے تو میرا کفر بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی کو غازی بناتا اور کسی کو حاجی بنا دیتا، تو کفر پر بھی اس نے فخر کیا۔ تو اس بنیاد پر اس میں حکم کفر ہے سر سید پر۔ واللہ اعلم۔ بہت بڑا ملت گزرا ہے اس دنیا میں، حدیثوں کا منکر تھا، لیکن پرویز کی طرح وہ منکر نہیں تھا۔ وہ حدیث لیتا تھا جو اس کے من پسند ہوتی تھی، من کے خلاف بخاری مسلم کی حدیث کو چھوڑے گا، من کے موافق اگر اس کی حدیث کوئی جھوٹی، من گڑا ضعیف، اس کو لے لے گا، جھاڑ پھونک کر صاف کر کے، جس کو محدثین نے رڈی کی ٹوکری میں رکھا اس کو پھونک کر اپنا مذہب اور دین بنا لے گا۔ کہتا ہے سود کوئی نہیں ہوتا، ویسے مولوی نے بنایا ہوا پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح کی معجزات کا منکر ہو گیا تھا، بڑا بڑا الہاد اس کے اندر، بڑا بڑا کفر اس کے اندر تھا۔ سر سید سے بڑا دنیا میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نے کافر کو نہیں دیکھا۔ لا الہ الا اللہ، اگر مجھے آپ لے جائیں مقام ابراہیم اور حجر اسود درمیان میں کھڑا ہو کر قسم اٹھاؤ، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، سر سید اتنا بڑا کافر تھا، بہت بڑا کافر، بہت بڑا، نہ جنت کو مانتا تھا نہ جہنم کو مانتا تھا۔ کہتا ہے جنت سے مراد، جو جنت لفظ قرآن میں ایسے مراد یہ دنیا کے نظارے، یہ خوش نما سلسلے، یہ جی ہاں جی مراد میں کافر جنت میں، مسلمان جو نبی پہ ایمان لائے قرآن مانتے وہ کافر، وہ جہنم میں، یہ مراد اس ظالم کی۔ جہنم سے مراد یہ لوڈ شیڈنگ، دنیا کی سختی، یہ گرد و غبار۔ ہاں جی اور یہاں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر، دنیا کا ہر منکر حدیث، جو منکر حدیث ہوگا وہ نہ جنت کو مانے گا نہ جہنم کو مانے گا۔ آج آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھٹکتے بھی علم والے۔ اب دیکھیں سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا اس نے مسلمانوں کے لیے خدمت کی، کتنے بڑے بڑے کالج بنائے تاکہ مسلمان نوکریوں میں پیچھے نہ رہ جائیں، خود بھٹک گیا، تفسیر قرآن میں نعوذ باللہ ایسی غلطیاں کی، حتیٰ کہ پھر تو نماز کا بھی انکار کر دیا، اور نے کہا نماز کیا ہے، ایکسرسائز ہے۔ حضور کے زمانے میں چونکہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی تھی، اب ہمارے پاس کئی انڈور آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہیں، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنا بڑا آدمی اب کتنی بڑی غلطی کر گیا، اللہ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، اللہ بخشے۔